یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ہماری سانسیں رواں جب تک ہماری سانسیں رواں جب تک نبی کی مدیح و ثنا کریں گے ہماری سانسیں رواں جب تک نبی کی مدیح و ثنا کریں گے جب تک لہو رواں ہے جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے ہماری سانسیں رواں جب تک عزت و خدائے عالم اللہ اور نوجوان ساتھی اور میرے بزرگ اور میرے ملت کے مسلم نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس نشست کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اگر اپنے موضوع کو میں دیکھوں تو اس پہ بھی جو گفتگو بنتی ہے وہ بھی بڑی بے مثل اور بے مثال بنتی ہے اور پھر ہم لوگ اگر اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ رب نے ہمیں جیتے جی زندگی کے اندر پھر رمضان المبارک کی بہار عطا فرمائی فرمایا کہ رب جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رب جس کو بخشش کے مرتبے پہ فائز کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اسے رمضان المبارک جیتے جی زندگی میں عطا فرما دے گا۔ فرمایا کہ رب قیامت والے دن بہانے ہوگا نا ساری امتیں اکٹھی ہوں۔ آپ لوگ نے میرا ساتھ دینا ہے 20 منٹ سے پہلے انشاءاللہ گفتگو ہماری دورانیہ اسی میں گفتگو کلوز ہو جائے گی۔ تو قیامت والے دن سارے نبیوں کی امتیں موجود ہوں آقا کی امت بھی ہوگی لیکن رب دوسری امتوں کے سامنے بہانے بنا بنا کے رسول اللہ کی امت کی بخشش فرمائے گا۔ اس بات پہ اعتراض نہ کریں جس طرح شروع میں جب پیدا کیا گیا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ انہیں پیدا کر رہے ہیں یہ تو خون بہا کریں گے خون خرابہ کریں گے دوسرے سے لڑیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے۔ رب نے فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہ رمضان المبارک بھی بخشش کا ایک بہانہ عطا فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں ایمان والو کس والو ایمان والو۔ یاد رکھو قرآن کا یہ اسلوب ہے قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ جس جگہ پہ بھی رحمت جس جگہ پہ بھی انعامات کا تذکرہ آیا ہے
وہاں پہ خالق کائنات نے مومنوں کو مخاطب فرمایا، اور جس جگہ پہ بھی عذاب کی نوید ہے، وعید ہے، وہاں پہ خالق کائنات نے کافروں اور منافقوں کو مخاطب کیا ہوا ہے، مومنوں کو۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں ایمان والو، کتب علیکم الصیام، یہاں پہ یہ جو کتبہ ہے یہ فرض کے معنی کے اندر ہے۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ فرض بچہ بولتے جاؤ، کیا کیا گیا؟ تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا۔ پھر رب نے آگے تسلی دی ہمیں، دیکھو نا، رب ڈائریکٹ کہہ سکتا تھا کہ میں نے آپ پر روزوں کو فرض کر دیا، آپ کو جس طرح نماز کا حکم ہے، یقین الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دو نماز ادا کرو، زکات بھی تو نماز کو جی قائم رکھو، زکات ادا کرو۔ آگے یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑے کو نہیں تو چھاڑ دے، تسلی کوئی نہیں دی، لیکن جب روزوں کی باری آئی تو فرمایا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تمہارے اوپر نہیں ہے، تم سے جو پہلے لوگ تھے نا ان کے اوپر بھی ہم نے اسی طرح فرض کیے ہوئے۔ پھر یہ کہ آگے ان لوگوں سے ہمیں ممتاز بھی کر دیا رب نے، فرمایا لعلکم تتقون، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ میں تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہوں، تمہیں بھوکا دیکھنا چاہتا ہوں نا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا، پھر یہ کہہ کے آگے یہ بھی نہیں کہا، پھر ہم نے تسلی دیتے ہوئے اس آیہ کریمہ کے ضمن کے اندر محدثین تسلیاں ہی بیان کرتے ہیں۔ اگلی تسلی کیا ہے؟ ایام معدودات، وہ اتنا بڑا لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے، صرف 30 دن عطا کیے ہیں۔ یہ ہے روزہ۔ میرا موضوع یاد یہی ہے کہ روزہ کیا ہے اور حصول التقویٰ کیا ہے۔ عرف عام میں اگر یوں ترجمہ کریں کہ روزہ رکھ کے پھر بندہ متقی کس طرح بن سکتا ہے، پرہیزگاری کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، اسی کے اوپر دو چار باتیں ہوں گی۔ تو ایک ہے روزہ اور ایک ہے تقویٰ۔ کیا جی؟ اچھا بولو، ایک ہے روزہ، ایک ہے تقویٰ۔ ہم نے صرف دو چیزوں کو پہچانا ہے کہ روزہ کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے۔ پہلی چیزوں کا پتہ ہوگا، پھر بندہ حاصل کرنے کا پروسیس بھی سوچے گا، پھر ذہن میں بات بھی آئے گی، پھر اس راہ کے اوپر بندہ چلے گا تب اسے چیز ملے گی۔ مثال کے طور پہ ہم کوئی چیز لینے دکان پہ نکلتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے اس دکان سے یہ ملنی کوئی نہیں ہے، تو پھر ہم اس کا ایڈریس لے کے کیا کریں؟ جب ہمیں چیز کا پتہ ہے کہ فلاں بازار سے، فلاں دکان سے، فلاں دکاندار سے ہمیں یہ چیز ملنی ہے، پھر ہم اس کا ایڈریس بھی لیتے ہیں، پتہ بھی لیتے ہیں، جاتے بھی ہیں، پھر لے کے بھی آ جاتے ہیں، مل بھی جاتی ہے۔ یہی ہے سب سے پہلے روزہ ہے کیا؟ اس قیام میں عربی کی اصطلاح کے اندر روزہ کہتے ہیں باز رہنے کو، رک جانے۔ کس کو جی؟ وہ رک جانے۔ علماء محدثین نے لکھا فرماتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب سے لے کر مغرب تک 3 چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ 3 چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ ارکان اسلام میں 5۔ ارکان اسلام کتنے؟ اچھا بولو کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ٹھیک ہے جی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایمان۔ ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اگلی جو 3-4 چیزیں ہیں یہ تب کرامت ہوگی جب ایمان ہوگا تب۔ بندے کا ایمان ہے ہی نہیں تو روزے اس کو کوئی ثواب عطا کرے؟ نماز اس کی کرامت ہوگی؟ نہیں۔ روزے اس کے کام نہیں آئیں گے، حج، زکوٰۃ، صوم، صلاۃ، کوئی چیز بھی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ کیا ہے جی؟ ایمان ہے۔ اب ایمان کے اندر رہ کر روزہ کیا ہے؟ فرمایا کہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ نمبر 1، کھانے پینے سے بعد میں نہ رک جانا، اس کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ پھر آگے فرمایا اور
جمع کرنے سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ فرمایا کہ یہ پچھلی امتوں پر بھی تھا لیکن اس طرح نہیں تھا جس طرح رسول اللہ کی امت کو عطا فرمایا۔ اب روزے کی کنڈیشن کچھ یوں ہے کہ یہ روزہ جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت ہی فرض نہیں ہوا، نبوت کے 15ویں سال جا کے روزے فرض ہوئے۔ 30 کتنے سال بعد؟ 15 سال کے بعد، 15ویں سال۔ اس سے پہلے کی کنڈیشن یہ تھی کہ صرف یوم عاشورہ کا روزہ ہوتا ہے۔ یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کو پتہ ہے کیا ہے؟ یوم عاشورہ جی 10 محرم الحرام، اس کا صرف روزہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں کے روزے فرض ہوئے، پچھلا منسوخ ہو گیا۔ وہ ہوئے تو پھر ان کی کنڈیشن یوں تھی کہ پورا دن بندہ کھا سکتا تھا، جو ہی رات شروع ہو جاتی تو اس کے بعد کھانا پینا بند ہو جاتا۔ نبی کی غلام نام ہے ان کا حضرت سرامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی رسول ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ جو روزے 30 ہیں یہ دل کو فرض ہوئے۔ لوگ صحابہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے کیا سے کیا دی حجتیں پیش کرتے ہیں۔ میں نے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سوچ سمجھ کے بات کرنا۔ حضرت عمر تو وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر صرف خیال آیا کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں وہاں پہ نماز پڑھنی چاہیے، رب نے فرمایا اے میرے محبوب جس طرح حضرت عمر کی گل تو چلتی لگی ہے اے عمر کی گل پھر بھی چلتی لگی ہے۔ فرمایا کہ وہاں پہ قبلہ، وہاں پہ حضرت ابراہیم کی جس جگہ پہ قدم لگے وہاں پہ نماز پڑھو۔ اب جب تک وہاں پہ نوافل ادا کر کے لائے نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے جی عمرے کے لیے کیوں نہیں جاتے، لیکن عمرے کے لیے جاتے ہیں عمر کو ماننا پڑتا ہے، حج کے لیے جاتے ہیں عمر کو ماننا پڑتا ہے۔ اچھا جی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سرامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرامہ بن قیس کے مزدور سے آگے تھے، کیا تھے؟ مزدور سے آگے جن کو یہ کام کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے 2 کام حضرت سرامہ بن قیس کے ہوا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں یا تو آپ مکان پتھر کے بنایا کرتے تھے، پتھر کے مکان بنایا کرتے، بڑا سخت کام ہوتا ہے، بندے کا جسم ٹوٹ جاتا ہے، جب رات کو واپس آتا ہے تو جسم اس کا تھکا ہوا ہوتا ہے۔ جب حضرت سرامہ واپس آئے آپ آرام ہی کر رہے تھے، بیوی سے کہا کہ آپ کے لیے کچھ تیار کریں میں کھا لوں گا تو روزہ رکھ لوں گا۔ فرمایا سرامہ کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی صبح حضور کی بارگاہ میں یہ رنگ پیلا پڑا ہوا ہے۔ کریم نبی نے اتنے صحابہ میں سرامہ کو دیکھا تھا، سرامہ او میرے یار تیرا رنگ کیوں پیلا پڑا ہے؟ یہ ہے ہمارے نبی غلاموں کے اتنا خیال۔ فرمایا یا رسول اللہ فدا کا بھی رونے لگا۔ فرمایا یا رسول اللہ پورا دن کام کیا، جب واپس آیا بیوی سے کہا کہ تیار کرو کچھ کھانے کے لیے، جسم ٹوٹ رہا تھا، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی یا رسول اللہ میں نے کھایا کچھ نہیں، پورا دن کام بھی کیا اور پھر وہ روزہ بھی رکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو رحمت للعالمین کا یہ علماء، رحمت للعالمین کا یہ علماء۔ فرمایا حضور زاروں کا تار ہو رہے، حضور نے فرمایا سرامہ کچھ نہیں کھایا تو پھر بھی دین مصطفیٰ پہ اتنی استقامت ہے کہ جو ہمارے ساتھ میں درد ہو جاتا ہے ہم نے روزہ کھا کے، ہماری ٹانگوں میں درد ہوتا ہے روزے کھا کے چلے جاتے ہیں۔ نہ نہ نہ، ذرا زندگی تو صحابہ کی اٹھا کے دیکھو۔ فرمایا سرامہ پھر بھی تو دین مصطفیٰ پہ اتنا کر۔ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہ ہو سرامہ یار جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ہو، کب وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے؟ میرے کریم نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے غلاموں آج آپ کو پتہ ہے سرامہ کا جو روزہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے اور محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں کتنا۔ یہ کہا تو صحابہ میں حضرت عمر بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے کو بھی ایک کام ہو گیا ہے۔ میں آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جی میں حق کا اعلان کی جو میری بیوی ہے رات کو روزے کی حالت میں اس سے جماع کر بیٹھی۔
आका लाल की बीवी, हुजूर ने फरमाया उमर आ, फरमाया या रसूल अल्लाह, बीवी के हाथ में कहा है। हुजूर ने फरमाया अच्छा जी, अब मेरे दोनों गुलामों पे मसला बना है। आहा, सिर्फ अगर इस बात को देख के अल्लाह की कसम हम हर नमाज के साथ सिर्फ इसलिए नवाफिल पढ़े कि रब ने हमें महबूब अपने अता फरमाया, कसम से ये काम है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरे सहाबा परेशान नहीं होना। हमें तो यह था कि हुजूर के जो हो आपसे तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, अब क्या होगा। उमर मेरे पास अगर कोई नबी होता तो लोग बोलते आपसे इस तरह क्यों हुआ, ये तो बहुत ना ना ना। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में गुजारी, ऐ मेरे अल्लाह, ये जो मेरे गुलाम है ये दिन को काम करके रात को रोजा नहीं रख सकते हैं और फिर ये अपने नफ्स पे कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, और अल्लाह के लिए कोई खुफिया तदबीर अल्लाह फरमा। फिर अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। मेरे महबूब हमने रोजे इसलिए नहीं भेजे कि ये परेशान हो, ये रातों को नींद तकलीफ के अंदर हो, बल्कि हम तो चाहते हैं ये परहेजगार बन जाए, हम चाहते हैं ये परहेजगार बन जाए। फिर हुजूर ने फरमाया तसख्खरू इन्ना फिस्सहूर बरका, ओ मेरे गुलामों से रियाया करो, कहते सारे को सुभान अल्लाह। ओ मेरे गुलामों तसख्खरू इन्ना फिस्सहूर बरका, ऐसे भी खाया करो। या रसूल अल्लाह, दिन को भी हम रोटियां खाते हैं, या रसूल अल्लाह जिस टाइम हमें वक्त मिलता है हम खा लेते हैं। फरमाया दिन को और खाना और है, लेकिन रमजानुल मुबारक के अंदर सुबह उठ के जो तुमने खाना है उसके अंदर रब ने बरकत अता फरमा दी है। ऐसे में देखा अमला बल्ले ते कई नहीं मेरे बल्ले, वो जे मेरे खान है बल्ले बल्ले बल्ले, वो नबका मैनू आन डराया, वो रात कब्र दी काली यकीन नहीं होते मुझे आना जब में कमली का। फरमाया मेरे गुलामों से ही खाया करो। या रसूल अल्लाह से ही खा के क्या करें। फिर हुजूर ने ऐलान फरमाया से ही खाया करो, रब ने इसके अंदर बरकत अता फरमाई। फिर फरमाया चलो जी आप रात को खा भी सकते हो रात को पी भी सकते हो। मुख्तार कुल का अनुवाद ये है, बोला ना तो मुख्तार कुल के लोग दलील पूछते हैं। मैंने कहा मुख्तार कुल की सबसे बड़ी दलील ये है रब कहे कि तुम जो रोजे रात को रखो, हुजूर ने फरमाया नहीं मेरे गुलाम चाहते हैं दिन को रखो। रब ने कहा कि जी आप मुकद्दस में नमाज पढ़ा करो। उन्होंने कहा मेरा दिल चाहता है उनके मदीना वाले काबा को किबला बना दो। रब ने कहा उन्हें छोड़ो तेनू बना दे। ए मुख्तार कुल, ये क्या है मुख्तार कुल। अगर फरमाया कि जी इसे लिखाया करो, फिर फरमाया या रसूल अल्लाह हमें मिलेगा क्या, हम रोजे रखते हमें मिलेगा क्या। फिर फरमाया ओ मेरे गुलामों दिन को तुम भूख की वजह से जब आपके मैदे खाली हो जाएंगे, मैदे खाली हो जाएंगे, फिर एक बदबूनुमा चीज आपकी हलक से बाहर आएगी। फरमाया सहाबा से ये कहने की वजह यह थी पिछली उम्मतें एक दूसरे से नफरत किया करती थी, साथ नहीं बिठाते थे, यार तेरे को खुशबू आती मैं तो जब खालियों की उम्मत आता है यार हुजूर की रहमत का तो जरा थोड़ा अंदाजा लगाओ ना। हुजूर ने फरमाया मेरे गुलाम भूख की वजह से जो आपका मैदा खाली हो जाएगा, फिर उससे जो बदबू
نکلے گی. حضور نے بدبو کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا. حضور نے فرمایا وہ جو بو آئے گی، خوشبو اور بدبو لفظ دو استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ نے نبی فرمایا وہ جو بو نکلے گی وہ رب کے ہاتھ اتنی پسندیدہ ہوگی کہ کستوری سے پڑھ کے کوئی خوشبو ایسی نہیں کہ اس کا مقابلہ. یہ اعزاز صرف رسول اللہ کی امت کو حاصل ہے. پھر فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ فرمایا جب تم روزہ رکھ کے افطاری کے وقت پہ آؤ گے اور امتوں کو یہ اعزاز حاصل نہیں تو میرا اس وقت تو انعام عطا فرمائے گا. یا رسول اللہ کون سے انعامات ہیں؟ فرمایا اس وقت جب تم سامنے ساری نعمتیں رکھ کے بیٹھو گے. اس وقت رب فرمائے گا او فرشتوں، او فرشتوں، یہ وہی ہے جن کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ دوسرے سے لڑیں گے، خون خرابہ کریں گے، لیکن آج دیکھو سب کچھ ہونے کے باوجود ہاتھ کھینچ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ وجہ یہ نہیں کہ انہیں مل نہیں رہا، بلکہ وجہ یہ ہے کہ یہ میری محبت کے اندر اور میرے محبوب کی محبت کے اندر بیٹھے ہیں. پہلا انعام یہ ہوگا کہ رب رشک فرمائے گا، رب رشک فرمائے گا. دوسرا انعام یہ ہوگا کہ اس وقت آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی دوبارہ رد نہیں ہو سکتی. یا رسول اللہ متقی کیسے بنیں گے؟ عنوان بھی ہے نا میرا، یہ تو روزہ ہو گیا. اب متقی کیسے بنیں گے؟ 3 منٹ میرے ٹائم سے لے. ہم متقی کیسے بنیں گے؟ متقی کہتے ہیں پرہیزگاری کو. ٹھیک ہے، اب اگر لمبے چوڑے عنوان کے اندر جاتا ہوں تو پھر تو متقی کی لسٹ ختم نہیں ہوتی کہ متقی ہے کیا. عرف عام میں متقی کی مثال یوں سمجھائی کہ بندہ اپنے نفس امارہ کے ساتھ جہاد کرے تو وہ متقی بن جاتا ہے. ایک عالم دین نے نہیں، سینکڑوں محدثین نے صرف اتنا ہی دیکھا کہ نفس امارہ کو جو بندہ شکست دے دے گا نا تو وہ متقی بن جائے گا. اب ایک ہے روزہ، ایک ہے متقی. اب حاصل کس طرح کیا جائے پرہیزگاری کو؟ متقی کیسے بنے؟ جو کام ہم سے پیٹ کرواتا ہے نا وہ کوئی اور نہیں کروا سکتا. بات آپ کو غور سے سنیے. بندے کا ہوگا جب روزہ، بندے کا ہوگا جب روزہ، اس کی خواہشات نفسانی مر جائیں گی. خواہشات نفسانی جب مرے گی تو نفس کے ساتھ ہوگا اس کا جہاد. جب نفس پہ ہوگا کنٹرول تو وہ پرہیزگاری کے مرتبے کو فائز کرتا جائے. روزے سے کس طرح؟ حضور نے فرمایا جس بندے کو ہو بیماری، کسی قسم کی بھی بیماری ہو، تو حضور کے پاس صحابہ جایا کرتے یا رسول اللہ بیماری میں تو حضور تو دعا فرماتے یا نظر رحمت جس طرف اٹھ گئی دم میں تم آ گیا. ان کی نظر عنایت پہ لاکھوں سلام. تو اکثر صحابہ کو حضور نے فرمایا اندر کی جو بیماری ہوتی نا تو روزے رکھنا شروع کرو، روزے رکھنا شروع. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو بھی پیٹ کی بیماری ہوتی تو حضور جا کے اس کا دوائی بتاتے، جا کے شہد یا دودھ استعمال کر. صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ میرا بھائی زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا جا کے اسے شہد اور دودھ پلاؤ. اس نے جا کے ایک مرتبہ پلایا، طبیعت اور خراب. واپس حضور کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا میں نے کہا ہے نا دودھ اور شہد پلاؤ. دوسری مرتبہ پھر پلایا، پھر حضور کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا ایک مرتبہ اور پلاؤ. فرماتے جا کے جب میں نے تیسری مرتبہ ان کو پلایا تو بس حلق سے نیچے اترنے کی دیر تھی، رب نے ان کو صرف نے فرمایا یہ پہلی گناہ سے مل جانی تھی، لیکن اس کے اوپر میں اپنی امت کو سبق دینا تھا حضور نے کہ یہ جو چیز ہے جتنی کثرت سے استعمال کرو گے رب تمہیں شفا عطا فرمائے. اور کتنی ایسے صحابی کے جن کو جی مرض لگی ہوئی تھی، جن کو بیماریاں لگی ہوئی تھی، حضور کی بارگاہ میں جا کے روزے رکھنے شروع
کرو. انہوں نے روزے رکھنے شروع کیے تو رب نے ان کو شفا عطا فرما دی. کتنے صحابی ایسے کہ جو انہوں نے جا کے رزق کی فراوانی کی شکایت کی, حضور نے فرمایا روزے رکھنے شروع کرو. کچھ صحابی کہتے تھے, صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے, ان کا یا رسول اللہ رزق کی بڑی تنگی ہے, پریشان ہوں. حضور نے فرمایا شادی کرو. پھر فرمایا حضور نے شادی کرو. 3 مرتبہ حضور نے یہی کہا شادی کرو. فرماتے ہیں نماز عشاء کے بعد حضور کی بارگاہ میں گئے, یا رسول اللہ میرے والی گل تو یاد ہے. حضور نے فرمایا پھر میرے والی گل تو یاد ہے, جا کے شادی کرو. فرمایا جب اس نے جا کے شادی کی, دوسرے دن حضور کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ عرب کا دستور ہے نا کہ یہ جو اتری ہے نا اب بھی ہے, تو اس کو وہ نا مہندی سے لال کر دیا جاتا ہے. حضور کی بارگاہ میں حضور نے تبسم فرمایا, فرمایا شادی ہوگی. فرمایا جی یا رسول اللہ شادی ہوگی, تے کل ولیمے سے تشریف لے کے آنا. پہلے شکایت یہ تھی کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو جب حضور نے یہ سنا, حضور نے سب پہ اعلان کر دیا, بدر والوں اور بدر والوں اصحاب صفا حضور کے مدرسے کے طالب علم سارے کل اس صحابی رسول کے گھر ہماری دعوت ہے, اس کا ولیمہ ہے. یار صحابی کی قسمت پر قربان نہ جاؤں کہ اس نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ 2 بندے لے کے آپ کھا کے چلے آنا. نا اس کا بھی ایمان تھا کہ لا شک السنا کما کان حقہ بعد خدا بزرگ کس ہے مختصر صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد دبر القمر. فرمایا جس وقت حضور وہاں پر تشریف لے کے گئے, جو بڑا عنوان ہے اس حدیث پاک کا, صرف اسی پر گفتگو کو کافی ٹائم پڑ جاتا ہے. فرمایا حضور نے کہا کہ مجھے جی ایک کان نکال کے, اس طرح فرمان ملتا ہے مولانا. حضور نے وہ صحابی نے کان نکال کے دی, حضور نے فرمایا ایک اور کاٹ کے دو, ایک اور کاٹ کے دی. حضور نے فرمایا ایک اور کاٹ کے دو, ایک اور کاٹ کے دی. 4 جب پوریاں ہوئیاں تو صحابی حضور نے کہا 5ویں بھی نکال کے دو. صحابی کے دل میں کھٹکا سا پیدا ہوا کہ بکرا ہے کوئی سی تو 4 دے گیا, تنگا سے تو 5ویں کتوں لے وا. نہیں یا رسول اللہ 4 ہی سے. انہوں نے فرمایا ہو ایک گل سی, قسم ہے رب کعبہ کی جس کے قبضے قدرت محمد رسول اللہ کی جان ہے, اگر یہ تم ذہن میں نہ لاتے قیامت تک نکال کے دیتے بھاگے نہ. سب نے سیر ہو کے کھانا کھایا. جس کو بیماری ہے وہ روزہ رکھا کرو. یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے متقی بن جاؤ گے. اور فرمایا کہ جس وقت وہ روزہ رکھتے ہو تو اس وقت جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ فتحت ابواب الجنہ, جنت کے سارے دروازے آپ کو کھول دیے گئے. ایک نہیں سارے دروازے آج امت مصطفیٰ پہ کھول دیے گئے ہیں. آج رحمت لوٹنے کا دن ہے, آج رحمت لوٹنے کا وقت ہے. رب نے ہمارے اوپر بے تحاشا کرم فرمایا ہے, اس نے ہمیں یہ روزہ عطا فرمایا. تو ان کے خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.